انسان کی کہانی، روداد سفر، حج کی اسپرٹ۔ اس شام کو سارہ اور عثمان کے ساتھ ڈنر کرنا تھا۔ سارہ کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ وہ ہمارے لاہور سرکل کی انچارج ہیں۔ سارہ کی والدہ فوج میں بریگیڈیئر اور ایک بڑی اچھی ڈاکٹر ہیں۔ جب زندگی شروع ہوگی شائع ہوئی تو انہیں کسی نے یہ مطالعے کے لیے دی۔ یہ کتاب انہوں نے اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ سارہ اسی دن اپنی امی کے ہاں گئی تھیں۔ وہ اس وقت تک مستقل مزاجی سے نماز نہیں پڑھتی تھیں، مگر اس وقت انہوں نے اپنی امی کے کمرے میں نماز پڑھی اور سجدے میں جا کر بڑے جذبے سے یہ دعا مانگی کہ قیامت کے دن انہیں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ نماز سے فارغ ہوئی تو سامنے ہی یہ کتاب رکھی تھی۔ انہوں نے یہ کتاب پڑھنی شروع کر دی اور یہ ان کے لیے زندگی بدل دینے والا تجربہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر دین اور دعوت کے معاملے میں اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سارہ کی زندگی کا عزم ہی یہی ہے کہ انہیں جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کرنے ہیں۔ 3 بچوں، شوہر اور ہسپتال میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہونے کی ذمہ داریوں کے باوجود وہ دعوتی ذمہ داریاں بھی پوری طرح ادا کرتی ہیں۔ اپنے ساتھ وہ اپنے گھر والوں، شوہر اور بچوں کو بھی جنت میں لے جانے کا عزم رکھتی ہیں۔ آج کی ملاقات کا خصوصی مقصد یہ تھا کہ سارہ اور ان کے شوہر عثمان اگلے ماہ حج کے لیے جا رہے تھے اور مجھ سے حج کی اسپرٹ پر بات کرنا چاہتے تھے۔ سر شام انہوں نے مجھے ہوٹل سے لیا اور پھر ایک جگہ ہم ڈنر کے لیے پہنچے۔ دیگر موضوعات کے علاوہ حج پر بھی تفصیل سے بات ہوئی۔ میں نے انہیں حج عمرہ کی مجموعی اسپرٹ کے بارے میں بتانے کے علاوہ ایک ایک رکن کی حکمت کو واضح کیا۔ عمرہ خود کو اپنے رب کے حضور نذر کر دینے کی علامت ہے۔ حج میں اس کے ساتھ شیطان کے خلاف جنگ کی اسپرٹ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ مومن جس وقت احرام کی پابندیاں عائد کر کے حج و عمرہ کے لیے روانہ ہوتا ہے تو یہ اس بات کا علامتی اظہار ہوتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے لیے دنیا سے منہ پھیر لیا ہے اور خواہشات پر پابندی لگا کر خود کو ضروریات تک محدود کر لیا ہے۔ وہ لبیک کا ترانہ پڑھتے ہوئے حرم تک پہنچتا ہے۔ یہ ترانہ اس جذبے کو مسلسل مہمیز دیتا ہے کہ بندہ رب واحد کی نعمتوں کا شکر گزار اور اپنے بادشاہ کی وفاداری کے جذبے سے سرشار ہے۔ طواف اس بات کا اظہار ہے کہ بندہ شمع و پروانی کی حکایت کو تازہ کرتے ہوئے اپنے رب کو زندگی کا محور و مرکز بنا چکا ہے۔ سعی اس بات کی علامت ہے کہ اب ساری زندگی خدا کی مرضی پوری کرتے ہوئے اور اس کی رضا کی تلاش میں گزرے گی۔ قربانی اس بات کا اظہار ہے کہ وقت آیا تو جان بھی مالک کے حضور پیش کر دی جائے گی۔ حلق یا قصر زمانہ قدیم کی اس رسم کی یادگار ہے جس میں کسی کو غلام بناتے وقت اسے گنجا کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ خود کو اپنے رب کی غلامی میں دینے کا نام ہے۔ حج میں ان چیزوں کے ساتھ شیطان کے خلاف جہاد کی اسپرٹ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حجاج اجتماعی طور پر ایک فوج کی طرح مارچ کرتے اور خیمہ زن ہوتے ہیں۔ ایک خاص وقت پر سب منا میں پہنچتے ہیں۔ وہاں سے ایک ساتھ تمام حاجی عرفات پہنچتے ہیں۔ جہاد کے سفر کی تمثیل میں حضور نے حج میں نمازیں جمع و قصر کی ہیں، اس لیے ظہر و عصر کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ امیر حج فوج کے سالار کی طرح خطبہ دیتا ہے، پھر سورج ڈوبتے ہی یہ لشکر جرار اگلی منزل مزدلفہ پہنچ کر رات گزارتا ہے اور صبح دم اپنی منزل پر روانہ ہو کر غنیم پر یلغار کر دیتا ہے، یعنی بڑے شیطان پر سنگ باری کی جاتی ہے جسے رمی جمار کہتے ہیں۔ اگلے 2-3 دن تک یہی رمی جمار تینوں شیطانوں کے خلاف جاری رہتی ہے۔ یہ 3 شیاطین وہ 3 طرح کی برائیاں ہیں جن سے انسانوں کو دنیا میں بچنا ہوتا ہے اور جن کی طرف حج کی آیات میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 197۔ قرآن مجید کے گہرے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ پہلی وہ جس میں انسان خدا کے تعلق میں نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، یہ فسق ہے۔ دوسری میں دیگر انسانوں کی حق تلفی اور ان پر ظلم کرنا ہے، اس کو یہاں جدال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسرے میں مرد و زن کے تعلق میں نکاح سے باہر فواحش کے راستے ڈھونڈنا ہے، اس کو یہاں رفث کہا گیا ہے۔ چنانچہ ان تینوں شیطانوں پر علامتی سنگباری برائی کی ان تینوں بنیادی قسموں کے خلاف مومن کو متوجہ کرنے کا عمل ہے، کیونکہ دنیا میں شیطان کا ظہور انہی برائیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت میں ان تینوں برائیوں کا ذکر کرنے کے بعد تقوی کا ذکر ہے کہ یہی وہ مجموعی رویہ ہے جو ان تینوں سے بچاتا ہے۔
چنانچہ یہ کہا گیا کہ اس سفر میں بندہ مومن کا اصل زاد راہ تقویٰ ہے۔ عملی طور پر حج کا موقع ایسا بنا دیا گیا کہ تینوں قسم کے احکام کی نافرمانی کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ حکم ہے کہ اس عمل میں ہر جگہ مرد و عورت کا اتصال ہوگا، مگر خبردار کہ کوئی شہوانیت قریب نہ آنے پائے۔ حج کا سفر احرام کی سخت پابندیوں کا نام ہے، مگر خدا کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرنی کہ یہ فسق ہے۔ ہر طرف لوگوں کی ہجوم اور سخت حالات کے باوجود لڑائی جھگڑے سے بچو کہ یہ حق تلفی اور ظلم کا لازمی نتیجہ ہے۔ بندہ مومن جب یہ کر دیتا ہے تو حضور نے بشارت دی ہے کہ ایسے شخص کا بدلہ یہ ہے کہ خدا اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر بندہ مومن باقی ساری زندگی ان تین قسم کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گویا اس کی جنگ ہے جو وہ شیطان کے خلاف لڑتا ہے، اور حج کا موقع اسی جنگ کی ایک باقاعدہ ریہرسل یا تمثیلی علامت ہے۔ سارہ اور عثمان کو میں نے ذاتی طور پر یہ نصیحت کی کہ وہ شاپنگ اور اس طرح کی دیگر چیزوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ اسی طرح اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنا احتساب مسلسل کر کے دیکھیں کہ زندگی میں کیا غلطیاں کرتے رہے اور اپنی ذات میں کیا کمزوریاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ حج میں ملنے والے وقت کا بہترین استعمال ہے، کیونکہ یہ توبہ، رجوع اور بدلنے کا بہترین موقع ہے جو بار بار نہیں ملتا۔ بادشاہی مسجد اور تین چیزیں۔ اگلی صبح احمد صاحب کے ساتھ بادشاہی مسجد کی طرف روانہ ہوئے جہاں آج کی شوٹ تھی۔ اس دفعہ ہمیں مسجد کے اندر شوٹنگ کی اجازت مل گئی تھی جو پچھلی دفعہ نہیں مل سکی تھی۔ راستے میں دینی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ احمد صاحب مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کا ذکر کرنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اصل دین بغیر کسی اختلاف کے محفوظ کر دیا جائے۔ یہ اصل دین تین چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی ایمان، اخلاق اور شریعت، جو قرآن مجید اور سنت میں امت کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ یہ دین امت کا فہم نہیں ہے، بلکہ جیسے حضور نے دین دیا ویسے ہی ہر نسل نے اگلی نسل کو اجماع و تواتر سے آگے منتقل کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے انسانی طبیعت کی یہ کمزوری ہے کہ ہمیشہ اس اصل دین سے ہٹ کر تبدیلی اور اضافوں کو دین بنا کر اصل دین کو کچھ سے کچھ کر دیتی ہے۔ ختم نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کا دروازہ بند کر دیا، اور اسی وجہ سے اصل دین ایمان، اخلاق اور شریعت کی شکل میں محفوظ ہے، مگر اضافوں کا دروازہ کھلا رہا۔ چنانچہ انسانی ذہانتوں نے اس میدان کا رخ کیا اور تین طرح کی چیزوں کو اپنی توجہات کا مرکز بنا کر اس پر پورے دینی فکر کی بنیاد رکھ دی۔ پہلی چیز وہ بدعتیں ہیں جو عقائد اور اعمال کی شکل میں بھی لوگوں نے اصل دین میں شامل کیے اور انہی اضافوں کو اپنی شناخت بنا لیا۔ اس چیز نے فرقہ واریت کی بنیاد رکھ دی، کیونکہ ہر فرقہ اصل دین میں کیے گئے اپنے اضافوں کی بنیاد پر خود کو باقی لوگوں سے الگ کر لیتا ہے۔ دوسری چیز غیر اہم اور غیر متعلق چیزوں کو اہم ترین بنا کر انہیں تحریر و تقریر اور ذہن سازی کا موضوع بنا لینا تھا۔ اس میں تاریخی واقعات سے لے کر وہ اعمال تک شامل ہیں جو اصل دینی تعلیم میں کہیں زیر بحث ہی نہیں، مگر عملاً ان کو وہ اہمیت دے دی گئی کہ یہ ایمان و تقویٰ کی پہچان بن گئے۔ تیسری چیز وہ فروعی و اجتہادی مباحث تھے جن کی زیادہ سے زیادہ اہمیت یہ تھی کہ جن معاملات میں دین خاموش ہے، یہ وہاں زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اس کے ذوق اور حالات کے لحاظ سے ایک ترجیحی راستہ سجھا دیتے ہیں۔ مگر جب یہ علم اور حق پرستی کا معیار بنے اور عین شریعت قرار پائے تو مسلکی اور فروعی اختلاف کی ایک ختم نہ ہونے والی بحث شروع ہو گئی۔ صحابہ کی عظمت یہی تھی کہ انہوں نے دین کی اصل بنیادوں یعنی ایمان، اخلاق اور شریعت کو حسب ترتیب اہمیت دے کر اپنی زندگی بنا لیا اور ان تینوں اضافی چیزوں سے خود کو محفوظ رکھا۔ آج بھی ایک بندہ مومن کے لیے درست رویہ یہی ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں سے خود کو بچائے اور ایمان، اخلاق اور شریعت تک خود کو محدود رکھے۔ جس نے یہ کر لیا وہ ہر طرح کی ذہنی الجھن اور فکر و عمل کی گمراہی سے بچا رہے گا، اور جس نے یہ نہ کیا وہ دنیا و آخرت میں اپنا نقصان خود کرے گا۔ بادشاہی مسجد کی فلم بندی۔ ہم مسجد پہنچے تو اس کے مرکزی دروازے کے بجائے قدیم شہر کی سمت واقع ایک چھوٹے دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ جون کے مہینے میں شدید گرمی کی وجہ سے مسجد کے وسیع و عریض صحن کا فرش شدت سے تپ رہا تھا، مگر اس دفعہ مسجد کا سٹاف تعاون کے لیے ساتھ تھا
اس لیے ہمیں صحن عبور کر کے مرکزی مسقف ہال تک پہنچنے کے لیے چمڑے کی جرابیں مل گئیں۔ صبح کے وقت یہاں بہت کم لوگ موجود تھے، مگر مسجد کے اس حصے میں کچھ کام چل رہا تھا اور مزدوروں کے ہتھوڑا چلانے کی آواز سے کچھ مسئلہ ہوا، لیکن الحمدللہ یہ شوٹ مکمل ہو گئی۔ اسی دوران میں ظہر کی نماز شروع ہوئی، جس کے بعد ہم نے مسجد کے صحن میں شوٹ شروع کی۔ اس وقت لوگ بھی آنے لگے تھے، اس لیے انتظامیہ نے مرکزی دروازے سے مرکزی ہال تک لمبی صفیں بچھا دی تھیں اور انہیں پانی سے گیلا کر دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کے پیر نہ چلیں۔ شدید گرمی کے باوجود الحمدللہ یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ سپہر کے وقت آخری کام مسجد کے مرکزی دروازے اور اس سے باہر کا تھا۔ یہاں لوگوں کا بہت ہجوم تھا اور ان کے بیچ میں شوٹنگ کرنا بہت مشکل تھا، مگر اللہ نے یہ کام بھی بخیر و عافیت کروا دیا۔ عظیم الشان مسجد اور ہمارا ذوق۔ شوٹنگ کا کام ایک ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ہر شوٹ کے بعد فنی عملہ بہت سی چیزیں سیٹ کرتا ہے، جس کی بنا پر مجھے مشاہدے اور غور و فکر کا موقع ملتا رہا۔ میں فارغ عرصے میں مسجد کو دیکھتا رہا اور مخلیا فن تعمیر کی عظمت کی داد دیتا رہا۔ یہ مسجد بلا شبہ مغل فن تعمیر کا نہ صرف شاہکار تھی، بلکہ دنیا بھر میں جو تاریخی عمارات موجود ہیں ان میں اپنی خوبصورتی، عظمت اور وسعت میں بے مثال ہے۔ احمد صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک انگریز نے ان سے کہا کہ میں ہندوستان سے ہو کر آ رہا ہوں، مگر وہاں کی کوئی مسجد ایسی شاندار نہیں، حالانکہ مغل سلطنت کا اصل مرکز دہلی اور ارد گرد کا علاقہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس وقت یہ مسجد بنی ہوگی کیسی نظر آتی ہوگی۔ دور سے مسجد کے بلند مینار ہر سمت سے لوگوں کو آسمان چھوتے نظر آتے ہوں گے۔ مرکزی دروازہ اپنی عظمت کے ساتھ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوگا۔ بنانے والوں کا یہ کمال تھا کہ اس دروازے میں داخل ہو کر نمازی خود کو ایک مسقف ہال میں محسوس کرتا ہے، اور جیسے ہی اس سے نکل کر کھلے صحن کی طرف بڑھتا ہے، شان و شوکت، عظمت و سطوت، حسن و جمال اور صناعی و کمال کا ایک کامل نمونہ اچانک اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آدمی اگر باذوق ہو تو اس لمحے مسجد کے حسن کا سحر اسے اپنے اندر جکڑ لیتا ہے، اور انسان دیر تک اس سحر سے خود کو آزاد نہیں کرا پاتا۔ ہم اس سحر کو کیمرے کی آنکھ میں جکڑنا چاہتے تھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ دروازے میں داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا سٹال بنا ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دروازے سے داخل ہوتے ہی مسجد کا جو عظیم و شان منظر اچانک نگاہوں کے سامنے آ کر اسے مسحور کر دیتا ہے، اس کی تاثیر بہت کم ہو گئی۔ میں اس ذوق پر بس مسجد کی انتظامیہ کو داد ہی دے سکا کہ انہوں نے سٹال یہاں لگا کر مسجد کے حسن کو کس طرح گہنا دیا تھا۔ احمد صاحب نے سٹال سے بچتے ہوئے اس منظر کو فلمانے کی کوشش کی، مگر وہ بات نہیں آ سکی جو اصلاً وہاں موجود تھی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مسجد کا ہر منظر جہاں کہیں سے بھی فلمایا گیا وہ بے مثال آیا، جبکہ ہم نے اس کو ایک چھوٹی سی اسکرین پر دیکھا تھا۔ بڑی اسکرین پر تو انشاءاللہ یہ بہت زبردست آئے گا۔ ایک تو مسجد کا کمال، اور دوسرے خود احمد صاحب کو اس فن میں کمال حاصل ہے، اس لیے یہ ساری شوٹ بہت شاندار رہی۔ احمد صاحب نے ایک موقع پر مسجد کے اندر ڈرون اڑا کر شاٹ لینے کی کوشش کی تو باہر موجود رینجرز کی طرف سے انتظامیہ کو فون آ گیا کہ ڈرون اڑانا منع ہے۔ نہ جانے اس ممانعت کی منطق کیا ہے۔ اگر کوئی پابندی لگنی چاہیے تو وہ یہ کہ ڈرون اڑانے والے کے پاس باقاعدہ لائسنس ہو اور وہ یہ کام باقاعدہ اجازت کے بعد کرے۔ ممانعت آمرانہ سوچ کی عکاس ہوتی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو اس مسجد کے بہت ہی باکمال شاٹ بنتے اور یہ ڈاکیومنٹری دنیا بھر میں جہاں کہیں دیکھی جاتی پاکستان کا ایک بہترین تعارف ثابت ہوتی۔ ایک اور بدذوقی اور خوشامد پسندی۔ اسکرپٹ کا تقاضا تھا کہ مسجد پر لکھا عالمگیر کا نام فلم بند کیا جائے، مگر مسجد میں جو کچھ بھی خطاطی کا کام ہوا ہے اس میں عالمگیر کا نام بھی ہمیں تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل سکا۔ شاید اس نے اپنا نام لکھوانا پسند نہیں کیا تھا۔ ویسے عالمگیر جیسی عظمت کے حامل بادشاہ کو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کا نام لکھوایا جائے، مگر میرے لیے عجیب بات یہ تھی کہ رنجیت سنگھ اور سکھوں نے اس مسجد میں تباہی مچائی تھی۔ اس کے ازالے کے لیے کیے جانے والے مرمت و تزئین کے کام کا ذکر داخلی دروازے پر تفصیل سے تھا، مگر وہاں بھی عالمگیر کا نام نظر نہیں آیا۔ رنجیت سنگھ نے پنجاب پر قبضہ کیا تو شاید عالمگیر سے بدلہ لینے کے لیے اس مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنوا دیا تھا اور مسجد کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد مرمت و تزئین کا کام کرنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ عالمگیر کا نام عزت و احترام سے بیان کرتے،
مگر وہاں عالمگیر کی جگہ مسجد کی مرمت کے فنڈز فراہم کرنے والوں اور اس وقت کے حکمرانوں کا ذکر تھا، جس کے بعد مسجد کے داخلی دروازے پر لگی یہ تحریریں بیک وقت خوشامد اور بدذوقی کا ایک نمونہ بن گئی ہیں، جن کی داد کوئی بدذوق اور خوشامد پسند ہی دے سکتا ہے۔ میں اس سے قبل اس بات پر رنجیدہ تھا کہ اس عالی شان عمارت کو دیکھنے غیر ملکی سیاح نہیں آتے، مگر اس کے بعد خوشی ہوئی کہ وہ نہیں آتے، ورنہ ہماری خوشامد پسندی اور بدذوقی کا ماتم کرتے ہوئے رخصت ہوتے۔